السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان. میں اسد فردوسی آپ سے مخاطب ہوں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آج 14ویں صدر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. آصف علی زرداری صاحب 255 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. آصف علی زرداری صاحب سے میں گزارش کروں گا، ایک پرپوزل ہے میری طرف سے، اگر آپ اس کو مناسب سمجھیں تو آپ کو یہ بڑی ایک ذمہ داری ملی ہے. اور آصف علی زرداری صاحب، پاکستان اس وقت ڈوب چکا ہے، ڈوب رہا ہے نہیں. ہماری معیشت تباہ ہو چکی، ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے. جو نوجوان ہیں وہ مایوس ہو گئے ہیں. ہم تعلیم نہیں دے رہے، ہنر نہیں دے رہے، روزگار دینے کے لیے نہیں ہے. تو ایک پرپوزل میری طرف سے ہے، آپ مہربانی فرمائیں، پہلا کام آپ یہ کر دیں کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو آپ بند کر دیں، کیونکہ آپ ہی وزیر اپنا صدر تھے جب اس کا آغاز ہوا تھا، اور آپ ہی اس کو ختم کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سر آپ 346 بلین بجٹ لگا رہے ہیں، اور بقول گوگل کے، بقول جو ہمیں معلومات ملی ہیں انٹرنیٹ سے، کہ اس میں 93 لاکھ جو خاندان ہیں ان کو پیسے مل رہے ہیں، جو کہ سر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی ان کے لیے باعث شرمندگی ہے، ان کے لیے یہ اہانت کا سبب بن رہا ہے. ان کی جو عزت نفس ہے وہ اپنا مجروح ہو رہی ہے کہ وہ سڑکوں پہ لائن میں لگی کھڑی ہوتی ہیں. سر اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کے پروگرامز نہیں چلائے. ہم کہتے تھے کہ ہم ان کو پال رہے ہیں، اور یہ جو بنگالی ہیں ان کو ہم پالتے ہیں، اور ہمارا جو ہے نا ان کے 2% ملتے تھے تو ہمارا 1 روپیہ بنتا تھا. آج ہمارے 2.5 سے 3 روپے ملیں تو ان کا 1 جا کے بنتا ہے. تو سر انہوں نے اپنی خواتین کو بااختیار بنایا. انہوں نے خواتین کو بھیک نہیں دی، انہوں نے ان کو روزگار دیا، انہوں نے ان کو ہنر دیا. اور یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے، جو اس وقت سپر پاور بننے جا رہا ہے چائنا، اس کو گارمنٹس کی ایکسپورٹ میں بنگلہ دیش نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ بند کر دیں، اور یہ جو بجٹ ہے 346 بلین، اس بجٹ کو آپ ہنر پہ لگائیں. آپ اپنی خواتین کو باروزگار بنائیں، با اختیار بنائیں، ان کو امپاور کریں. اور اس سے سر ووٹ بینک تو آپ کا بن رہا ہے، آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر محترمہ جو ہیں وہ ہمیں پیسے دے رہی ہیں، اور پیپل پارٹی ہمیں پیسے دے رہی ہے، اور آپ کا ووٹ بینک بن رہا ہے. لیکن سر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ 346 ارب کا، 346 بلین کا یہ جو بجٹ ہے، اس میں 93 لاکھ خاندان، ایک خاندان میں اگر ہم 4 سے 5 لوگ شامل کریں تو یہ بن گئے ٹوٹل 4 سے 5 کروڑ آبادی. آپ کی سر 10 کروڑ کی آبادی اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے ہے. 25 کروڑ کی آپ کی لگ بھگ ٹوٹل آبادی ہے، اس میں سے 10 کروڑ کی آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. تو یا تو آپ ان کو اتنے پیسے دیں کہ ان کی کفالت ہو سکے، اور سارے 10 کروڑ کو آپ دیں. سر آپ نہیں دے سکتے. آپ IMF کے مقروض ہیں، آپ کا ایک غریب ملک ہے، مقروض ملک ہے. اس میں اس کی جو خواتین ہیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو روزگار دینے کی ضرورت ہے، ان کو بھیک کی بجائے کمانے پہ لگانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی عالمی دنیا ہمیں اس وقت بھکاری کے نام سے جانتی ہے، اور ہم نے یہ بھکاری کا جو لیبل ہے اس کو اتارنا ہے. تو آپ مہربانی فرمائیں، اس پہ کام کریں. سر دبئی نے پاکستان کا لیبر ویزا بین کر دیا ہے. ڈریں ہم اس وقت سے کہ جب پوری دنیا ہی ہمارے ویزے بین کر دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تعلیم تو دی نہیں ہے، اور ہنر بھی ہم نے نہیں دیا، سکھایا بھی نہیں ہے، کوئی اسکل بھی نہیں دی، اور ہم ان کو باہر بھیج دیتے ہیں کہ جائیں جی آپ پیسے کمائیں اور ہمیں بھیجیں. اور جب نہ وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، تو باہر جا کے یا پھر وہ بھیک مانگتے ہیں، یا پھر وہ جرم کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں. تو یہ آپ شفقت فرمائیں. یہی جو بجٹ ہے، اسی بجٹ کو آپ ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کو بڑھائیں، اسکل دیں اپنی خواتین کو، اپنے بے روزگار نوجوانوں کو. سر IT میں ہم دیکھیں تو انڈیا کہاں چلا گیا. آج ہم ان کی ایک کمپنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انڈیا کی ایک کمپنی ٹاٹا، اس کا GDP پورے پاکستان سے زیادہ ہو گیا. ہمارے ہم سے بعد میں آزاد ہوا چائنا، اور انہوں نے اپنے کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال دیا. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا اور کہاں پہ چلا گیا، اور آج ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، بلکہ بہت پیچھے جا چکے ہیں، اور دن بدن پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کی 10 کروڑ کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. آپ کا 2.5 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے، جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ اس وقت سکول سے باہر ہے. اور یہ جو 10 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو بچے بھی زیادہ پیدا کر رہے ہیں. تو اس کا کوئی لاہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ آپ، اور اس کے اوپر آپ کام کریں گے. بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.